لالچ اور بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی اطاعت کے تحت زندگی گزار سکے، دنیاوی عیش و عشرت کو بھول کر، اپنے لالچ کو بھول کر صرف اللہ کی طرف متاثر ہو، صرف اللہ کی عبادت کرے۔ یہاں پر پہلی آیت بتائی گئی ہے لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ترجمہ، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم و دائم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اب اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ کوئی عارضی نہیں ہے۔ پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، یہ سب ایک دن فنا ہو جانے، ختم ہو جانے، لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، قائم و دائم رہنے والی ہے۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند کا احساس ہوتا ہے اور نہ اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ یہی اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دی گئی ہے اس آیت کی کہ آیت الکرسی کا ابتدائی حصہ توحید سے متعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید کا مطلب ہوتا ہے۔ اور آیت الکرسی کا پہلا حصہ یہ پہلے حصے میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے۔ جس کی عبادت یا بندگی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کلمہ طیبہ کی طرح آیت الکرسی بھی اللہ کے علاوہ ہر معبود کا دو ٹوک انکار کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، دو ٹوک انکار کیا گیا ہے کہ جیسے ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں جس میں کیا بولا گیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو اسی طرح آیت الکرسی کے فرسٹ آیت میں بھی، پہلی آیت میں بھی اس چیز پر عقیدہ لانا کہ بھائی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، ہمارا کیا ساری دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، اور صرف اور صرف اللہ ہی ہے ہمارے لیے۔ خواہ وہ نفس کا معبود ہے یا معاشرے کا، بتوں کو معبود بنایا جائے یا بزرگ ہستیوں کو، دنیا میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں کی جڑ یہی ہے کہ انسان ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت کے بجائے بہت دوسرے معبود بنا لیتا ہے۔ بالکل صحیح بولا گیا ہے کہ بھائی ہم اپنے نفس پر قابو نہیں کر پاتے، معاشری برائیوں میں بھٹک جاتے ہیں، دوسروں کے بہکاووں میں آ جاتے ہیں، اپنے ایمان کو پختہ نہیں رکھتے، بزرگوں کے اپنے بزرگ بنا لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے، انسان ہے نا، اللہ کی ہستی کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ بزرگ وغیرہ کے چکروں میں ہم کیوں پڑتے ہیں؟ سیدھا قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم اس کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو ہم پھر کیوں یہ بزرگ وغیرہ کے ان سب چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور ہم بھٹک جاتے ہیں، اور جو کہ اللہ کے ساتھ معبود قرار دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ نیچے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زندہ اور قائم دائم ہونے سے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ہر ہستی سے ممتاز کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ کوئی بھی چیز، پہاڑ، دن رات، سورج، چاند، خلا، سیارے، چرند پرند، کوئی بھی چیز نہیں رہنی، سب فانی ہے۔ ایک بھی چیز اس دنیا میں، سب کا آخری دن جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا سوائے اللہ کے۔ اب یہاں پر دوسری بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ نہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی دیکھ بھال اور تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم ذرا سا کام کرتے ہیں، ہمیں تھکاوٹ ہونے لگ جاتی ہے، ہم بہت تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے